اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی اون محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی عزا تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر
جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہ میری آہو بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے، گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، نعرہ سلوات۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، زینب کے ساتھ روتے
مل کے بیویاں جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانوں کا تلاش کرے اپنے لال کو، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانوں کا تلاش کرے اپنے لال کو، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں کے لال کو، بانوں کا تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو، بانوں کا تلاش کرے اپنے لال کو، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ
اسیروں کا قافلہ عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو بانوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو بانوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور توقیر تو نکال دے دل سے ملال کو بانوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین میرے شہید تمنا میرے حسین
حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، سنا بسر تنے پاش پاش ہے تیرا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پر زہرا میرے حسین حسین۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فسائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ قصدا سبیلا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اس کی نظر میں اور اس کے ذہن میں سبیل ہدایت کو دکھا دینا ہے، اور وہ سبیل ہدایت کو جو اس کی طرف سے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بھی انتظام میں ہدایت کیا ہے، اور ہدایت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں ہو سکا، بلکہ اس نے روز اول سے روز آخر تک کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ دیکھیے غور طلب یہ ہے کہ اس نے جب ہدایت کا انتظام کیا ہے تو کب تک کے لیے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ صاحب اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا کہ جو کائنات میں آئے تو ہدایت کی خاطر آئے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے۔ جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تو یہ سب انسان کو صراط مستقیم پر چلاتے رہے، اور یہ سب ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ انسان صراط مستقیم پر آئے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دور کے لیے تو انتظام ہدایت کیا، تو کیا ہمارے دور کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کی ذمہ داری اسی کی ہے، یا یہ کہ ہمیں کسی اور سے ہدایت حاصل کرنا ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اس دور تک ہدایت کروں گا، بلکہ وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تا قیامت ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ تو جب تا قیامت ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا ہے، تو پھر کیا انتظام؟ ہمارے دور کا رہبر کہاں ہے؟
غور طلب یہ ہے کہ ہمیں کیا اس بات کی سزا ہے کہ ہم آدم کے دور میں نہیں تھے، نوح کے دور میں نہیں تھے، ابراہیم کے دور میں نہیں تھے، موسیٰ کے دور میں نہیں تھے، ختمی مردوت کے دور میں نہ پیدا ہوئے، حضرت علی کے دور میں نہ پیدا ہوئے، امام حسن کے دور میں نہ پیدا ہوئے؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا تو ہم پیدا ہو گئے، تو جب اللہ نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہو گئے، تو اس میں ہماری کوئی خطا نہیں ہے۔ ہمارے دور کے رہبر کہاں ہے؟ تو شاید جواب ملے کہ تمہارے دور میں تو ایسا رہبر ہم نے کائنات میں بھیجا ہے کہ جیسا شاید کسی دور میں نہ آیا، اس لیے کہ تمہارا رہبر قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور جو پردہ غیب میں ہے۔ ایک صلوات تو ہماری دور کا بھی انتظام اسی کے پاس ہے اور اس نے انتظام کیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے برابر یہ عرض کیا کہ اللہ نے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ان سب کو اس لیے بھیجا کہ ان کے معاملات کو دیکھ کے محمد اور آل محمد کے مسائل کو سمجھا جائے۔ یعنی یہ سب تمہید ہیں فضائل آل محمد کی، اور ہم نے یہی غور کیا ہے اور یہی ہمیں ملا ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کی آپ حالات کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی منزلت کیا ہے۔ ساری باتوں کو جانے دیجئے۔ اس وقت ایک نبی کا تذکرہ کیا جائے جسے یوسف کہا جاتا ہے۔ یہ جناب یوسف کون ہیں؟ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جناب یعقوب کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کائنات میں تشریف لائے ہیں اور ہدایت کی خاطر آئے ہیں۔ ان کے اور بھی بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جناب یوسف خواب دیکھتے ہیں، اور جب خواب دیکھتے ہیں تو اپنا خواب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور والد کہتے ہیں کہ اس خواب کو کسی اور تک نہ پہنچنے دینا، اس لیے کہ جو سن لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تم سے حسد کرنے لگے گا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں۔ لیکن یہ واقعہ معلوم ہو گیا، کسے معلوم ہو گیا؟ کہ ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا، اور جب ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ سب مل کے ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور جناب یوسف کو لے چلے۔ یہ جناب یوسف کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے خواب کی تعبیر دینے کا علم انہیں عطا کیا تھا، اور یہ خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ اب جناب یوسف کو لے جا کے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک قافلے نے نکالا، اور نکالنے کے بعد لے کر چلا، اور پھر بازار مصر میں پہنچے، اور جب بازار مصر میں پہنچے تو وہاں خرید و فروخت شروع ہوئی، اور پھر عزیز مصر نے انہیں خریدنا چاہا۔ لیکن پورا واقعہ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے کہ عزیز مصر نے انہیں خریدنا چاہا، اور جب وہ خریدنے کے لیے آگے بڑھا تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کے برابر جواہرات ہمیں چاہیے ہیں۔ تو ایک پلے میں جناب یوسف کو رکھا گیا، دوسرے پلے میں جواہرات رکھے جانے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس کا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن پلہ یوسف زمین سے بلند نہ ہو سکا۔ لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ کہ شاید اس لیے کہ وہ نبوت کو دولت سے تول رہے تھے، اور نبوت کی قیمت دولت نہیں ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ اب جب یہ حال دیکھا تو عزیز مصر نے غور کیا اور سوچا، تو اس نے یوسف ہی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے آپ کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جناب یوسف نے مسکرا کے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور تم مجھے لے جانا چاہتے ہو تو پھر کاغذ اور قلم لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ مصر کا بازار تھا، نبی کا دربار تو تھا نہیں کہ نبی قلم اور دعوات مانگے اور نہ ملے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیز مصر نے قلم اور دعوات لا کے دے دیا۔ جناب یوسف نے اپنے ہاتھ سے، دیکھیے اپنے ہاتھ سے، پوری توجہ سنیے گا، اپنے ہاتھ سے اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو یہ کاغذ دوسرے پلے میں رکھا گیا، اور جیسے ہی دوسرے پلے میں قرآن کی ایک آیت آ گئی، جناب یوسف کا پلہ بلند ہو گیا، اور وہ پلہ وزنی ہو گیا اور زمین سے لگ گیا جس پر قرآن کی ایک آیت تھی۔ ایک بات سمجھ میں آئی، پوری توجہ سنیے گا، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر دوسرے پلے میں قرآن آ جائے تو نبوت تعظیم کے لیے اٹھ جاتی ہے،
لیکن نبوت تعظیم کے لیے اٹھ جاتی ہے. اب یہ تو نبی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یوسف ہیں. قرآن کی ایک آیت اگر سامنے آ گئی تو نبی خدا تعظیم کے لیے بلند ہو گئے. اب بات سمجھ میں آئی کہ جہاں نبی تعظیم کرنے لگے تو سمجھ لیے سامنے قرآن ہی ہے. دیکھیے قرآن ہی ہے. غور طلب یہ ہے کہ یہ یوسف ہیں، سامنے ایک آیت آئی تو تعظیم کرنے لگے، اور وہاں جب فاطمہ مسجد میں آتی تھی تو ختمی مرتبہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. بہت جلدی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس 2-4 باتیں مجھے جو خاص ہے وہ عرض کرنا ہے. ایک بات دیکھیے غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن وزنی تھا اور یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا. دیکھیے یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا، یہ قرآن ادھر آ گیا. قرآن کیوں آ گیا؟ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عبادتوں کا مرکز ہے. دیکھیے جو عبادتوں کا مرکز ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور سارا قرآن سمٹ کے بسم اللہ میں آ گیا. تو اب بسم اللہ آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن دوسری طرف آ گیا. اب قرآن میں کیا ہے؟ تو اب جو ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سبھی کچھ ہے. ظاہر سی بات ہے کائنات اس میں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں دیکھیے خالی عبادتیں نہیں ہیں بلکہ عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں. یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں خالی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، اور سب مل کے قرآن میں آ گیا. دیکھیے سب کچھ قرآن میں ہی موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے افراد کی عبادتیں ایک پلے میں آئیں. دیکھیے ایک پلے میں آ گئیں تو یوسف کا پلہ اپنے آپ ہلکا ہو گیا. دیکھیے اپنے آپ ہلکا ہو گیا. مجھے کہنے دیجئے کہ یہ یوسف کی ذات ہے کہ اگر ایک پلے میں قرآن آ جائے تو یوسف جیسے نبی کی نبوت تل جاتی ہے. دیکھیے یوسف جیسے نبی کی نبوت تل جاتی ہے، اور وہ علی کی ایک ضربت ہے کہ ایک پلے میں آ جائے تو کائنات کی عبادتیں تل جاتی ہیں. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ضربت ہے علی ابن ابی طالب کی. کیا بات کہی ہے جناب ختمی مرتبت نے، کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. دیکھیے ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. پوری توجہ سنیے گا، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے کیا؟ علی کی ایک ضربت. اب اس ثقلین کی عبادتوں میں کس کی عبادتیں ہیں؟ بھئی کس کی عبادتیں ہیں؟ کیا حضرت آدم کی بھی عبادت ہے، نوح کی بھی عبادت ہے، ابراہیم کی بھی عبادت ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی عبادت ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے عبادت گزار، فلاں بڑے عبادت گزار. اب انہیں نے جیسی بھی عبادت کی ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی نے لفظ عبادت استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی نظر میں عبادت ہے، دیکھیے جو نبی کی نظر میں عبادت ہے وہ علی کی ضربت سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. دیکھیے وہ علی کی ضربت سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. تو ایک پلے میں ساری کائنات کی عبادتیں، جس میں ساری کائنات موجود ہے، ملائکہ کی بھی عبادت ہے، حوروں کی بھی عبادت ہے، غلمان کی بھی عبادت ہے، انبیاء کی بھی عبادت ہے، جنوں کی بھی عبادت ہے، انسانوں کی بھی عبادت ہے. سب کی عبادتیں ایک پلے میں، علی کی ایک ضربت ایک پلے میں. دیکھیے علی کی ایک ضربت ایک پلے میں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی ضربت کا یہ انداز ہے تو پھر اس کی محبت کتنی وزنی ہوگی اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں. ضربت ایسی ہے تو محبت کیسی ہوگی. دیکھیے محبت کیسی ہوگی، اور خدا کی قسم محبت کا تو جواب ہی نہیں. کہ میں ایسی چیزیں بیان کر دیتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے مخالف ہو جاتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں، اور اس کا جب سمجھاؤ تو معافی بھی مانگنے لگتے ہیں. لیکن یہاں یہ کہ ہم بگڑتے ہی نہیں ہیں،
تو معاف کرنے نہ کرنے کا مسئلہ ہی کیا ہے. لیکن یہ کہ اعتراض کرنے والوں کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جب اعتراض ہوتا ہے تو وہ آل محمد کے فضائل پر ہوتا ہے. تو جب آل محمد کے فضائل پر اعتراض ہوتا ہے تو جس کے فضائل ہیں بگڑنے یا راضی رہنے کا حق اسی کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد تو اگر معذرت کرنا ہے تو آل محمد سے معذرت کرنا چاہیے. ہم سے کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح سیدھی بات ہے آپ کے سامنے عرض کرا. اگر نہیں مولانا معاف کیجیے گا، مولانا کیا معاف کریں؟ اچھا مولانا کے ناراض ہونے سے بھی آپ کا بگڑتا کیا ہے؟ یہ آپ کا بگڑتا کیا ہے؟ اور میرے راضی ہو جانے سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ بھی آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں سب راضی ہو جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سب ناراض ہو جائیں جب بھی کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تو صرف آل محمد کا مسئلہ ہے، یہ صرف انہی کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ راضی رہیں تو کچھ جاتا نہیں ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو کچھ بچتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. آپ دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہے، حقائق ہیں اور حق بیان کرنے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حق کو چھپانا بھی ظلم ہے. لہذا یہ کہ بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہ روایت ضرور سنی ہوگی عبادتوں کے سلسلے میں کہ ایک شخص دن رات عبادت کرتا تھا اور زبردست عبادت کرتا تھا، اور ایسی عبادت کرتا تھا کہ اس کے برابر کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا. خوب سجدے کیے، دیکھیے خوب سجدے کیے، پوری توجہ سنیے گا. خوب سجدے کیے، خوب نمازیں پڑھیں، خوب روزے رکھے، حج بھی کیے، سب کچھ کیا. اور اس کے بعد پھر عالم یہ ہوا کہ صحرا میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں جا کے عبادت کرنے لگا. عبادت پروردگار میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا. اچھا خاصا سن ہو گیا تھا، کہ اچھا خاصا سن ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ عبادت کرتا ہی چلا جا رہا تھا. اور ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، پوری توجہ سنیے گا، یہ خیال آیا کہ اب میں نے اتنی عبادت کر لی ہے، دیکھیے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب اس عبادت کے بعد میں تو کیا میری اولاد بھی بخش دی جائے گی. یعنی اپنی عبادتوں پر ناز کیا، اور جب اپنی عبادتوں پر ناز کیا تو بیٹھا رہا، عبادت کرتا رہا. پھر بھی عبادت ہو رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ کچھ ہوا تیز چلنے لگی، اور جب ہوا تیز چلنے لگی تو پریشان ہوا. پھر ہوا دھیرے دھیرے گرم ہونے لگی، اور جب گرم ہونے لگی تو صحرا میں گرمی بڑھ گئی، اور گرمی شدت اختیار کرتی گئی. اب یہ پریشان ہونے لگا. اسے پانی چاہیے تھا، جو پانی تھا اس نے پیا، لیکن پیاس بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. اور جب پانی ختم ہو گیا تو عبادت کے مصلے سے اٹھا اور پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا، اور پانی اسے نہیں مل رہا تھا. پیاس بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، یہاں تک یہ وقت آ گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ہلاک ہو جائے گا. اسی عالم میں اس نے ایک شخص کو کاندھے پر ایک مشکیزہ رکھے ہوئے دیکھا جو جا رہا ہے. یہ آگے بڑھا کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے. کہ ایک کوزہ پانی ہمیں دے دو. اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی دے دو، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے جواب دیا کہ پانی کی قیمت بھی چاہیے ہے. کہ قیمت دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صحرا میں ہوں. اس نے کہا نہیں ہے، جو مانگے وہ دے دو. کہا بتا تجھے کیا چاہیے ہے؟ کہ تو نے زندگی بھر عبادت کی ہے. کہاں عبادت کی ہے؟ کہ اپنی عبادتوں میں سے نصف یعنی آدھی ہمیں اگر تم دے دو تو ایک کوزہ پانی کا ہم تمہیں دے دیں. یہ سوچنے لگا، اور اس نے سوچا ابھی تو زندگی پڑی ہے، آدھی عبادت انہیں دے دو، ایک کوزہ پانی کا پی لیں گے، جان بچ جائے گی. جب جان بچ جائے گی تو پھر عبادت کر لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آدھی زندگی کی عبادت تمہیں دی. اس نے ایک کوزہ پانی دے دیا. اس نے جب پانی پیا تو پیاس اور بھڑک گئی.
اور جب پیاس اور بڑھک گئی تو اس نے کہا کہ ایک کوزہ اور، اس نے کہا باقی بھی، آپ نے فرمایا اس نے کہا باقی بھی آدھی عبادتیں جو بچی ہیں وہ بھی دے دو، اس نے کہا تین، اس نے ایک کوزہ پانی نے اور دے دیا، اور جب ایک کوزہ پانی نے اور دے دیا اور انہی نے پی لیا، دیکھیں انہی نے پی لیا، تب اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ تو اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں پہچانا، کہا ہم ہیں ملک، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا تھا کیونکہ تم نے بڑی عبادت کی تھی اور تمہارے دل میں ایک خیال آیا کہ حق عبادت ادا ہو گیا، اب تو ہم بخشی دیے جائیں گے، اپنی عبادتوں کی حیثیت سمجھ لو، پوری توجہ سنیے گا، اپنی عبادت کی حیثیت سمجھ لو، اتنے دن کی عبادت تمہاری 2 کوزے پانی میں تل گئی، دیکھیں 2 کوزے پانی میں تل گئی۔ اب خداوند عالم کہتا ہے کہ بتا میرے بندے کہ تو نے زندگی میں کتنا پانی پیا ہے، دیکھیں کتنا پانی پیا ہے۔ اب جو یہ سنا تو یہ رونے لگا، گریہ کرنے لگا، پوری توجہ سنیے گا، گریہ کرنے لگا، اور خداوند عالم کا حکم آیا کہ میرے بندے پریشان نہ ہو لیکن عبادتوں پر ناز نہ کرنا، کیونکہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ عبادتیں کرتے جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں عبادتوں کو فروغ کرتے جاتے ہو، دیکھیں بیچتے جاتے ہو، پوری توجہ سنیے گا، بیچتے جاتے ہو، یہ ہے عبادتوں کا مسئلہ۔ عبادت کرنے والا عبادت کرتا بھی ہے اور ذرا سی بات آتی ہے تو عبادت کو بیچ بھی ڈالتا ہے۔ اب آپ سنیے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد ایک شخص چاہنے والا آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، مفلسی کا عالم ہے، قرضہ سر پر چڑھا ہوا ہے، فاقے گھر میں ہو رہے ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو امیر ہے، کہ مولا آپ نے کہا ہے تو بہرحال ہوں، لیکن بچے فاقے سے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے، ادا نہیں ہو پا رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا وہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اشارہ فرمایا، وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا، اور جب پہاڑ سونے کا ہو گیا کہ یہ سب تیرا، وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کے کہتا ہے سونے کا پہاڑ جسے مل جائے اس سے بڑھ کے امیر کون؟ لہذا مولا میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں کہ ضرور، مگر ایک شرط، کہ کیا؟ کہ اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ اس نے کہا مولا کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کی قیمت کہاں سے دوں گا؟ کہ نہیں جو تیرے پاس ہے وہی قیمت ہے۔ کہ میرے پاس کیا ہے؟ کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے، پوری توجہ سنیے گا، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے۔ اس نے کہا ہاں ہے، کہ بس وہ محبت دے دو اور یہ پہاڑ سونے کا لے لو۔ بس جیسے ہی کہا ویسے ہی اس نے جواب دیا کہ مولا کیا بات کرتے ہیں، ایسے ایسے 1000 پہاڑ قربان آپ کی محبت پر، مر جانا گوارا ہے لیکن آپ کی محبت کو دل سے نکال دینا یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ گوارا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا عبادتیں بک جاتی ہیں، محبت بکنے والی شے نہیں ہے۔ یعنی زمانے سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ سب کو خریدنے کی کوشش کرنا مگر محب اہل بیت کو کبھی خریدنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک صلوات بولتے ہیں، ایک اور صلوات بولتے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی جواب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف وہاں سے چلے، عزیز مصر کے ہاں پہنچے، زلیخا کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ الزام عائد ہوا اور جب الزام عائد ہو گیا تو پھر جواب ایسی بات ہے آنا تھا۔ عزیز مصر نے جناب یوسف پر عتاب نازل کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد ان پر الزام ہے
اور ان کو اپنی عصمت کو ثابت کرنا ہے۔ روایت نے بیان کیا کہ ایک بچہ گہوارے سے بولا اور اس نے یہ آواز دی کہ عزیز مصر، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو یہ دیکھ لے کہ یوسف کا پیرہن کدھر سے پھٹا ہے۔ اگر سامنے سے پیرہن پھٹا ہوا ہے تو یوسف خطاوار، اور اگر پیچھے سے پیرہن پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی خطا ہے۔ اور اب جو دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ یوسف کا پیرہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ دیکھیں پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، عصمت یوسف ثابت ہو گئی۔ لیکن آپ نے غور فرمایا کہ یہ نبی ہیں، شک کرنے والا سن رسیدہ تھا اور نبی کی عصمت کی گواہی دینے والا ایک بچہ تھا جو گہوارے سے بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ جب نبی کا مسئلہ آتا ہے تو سن رسیدہ شک کرتے رہتے ہیں، بچے گواہی دیتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ جس گہوارے سے حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی گئی۔ سب کی سمجھ میں یہ گہوارہ آتا ہے، بچے کا بولنا بھی آتا ہے، سب جانتے ہیں کہ ہاں بچہ بولا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہیں، ماں کی عصمت کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ گہوارے سے بولے۔ دیکھیں بخالی گہوارے سنتے چلیے، حضرت عیسیٰ گہوارے سے بولے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دیکھیے نبی بنایا ہے۔ ایک بات غور طلب ہے کہ جب نبی کے بزرگوں کی عصمت ثابت کرنے کی بات آئی تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ امت کو اتنا بتا دیا کہ میں نبی ہوں۔ دیکھیے میں نبی ہوں، اور جیسے ہی امت نے سنا کہ یہ نبی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی جس آغوش میں رہتا ہے وہ طیب و طاہر ہوتی ہے۔ ایک ہی جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی وہ امت مسلمان تو نہیں تھی لیکن اتنا سمجھتی تھی کہ نبی کسی غیر کی آغوش میں نہیں رہ سکتا۔ یہ نہ جانے کیسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے نبی کو جس آغوش میں دیکھتے ہیں اسی کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک یہ گہوارہ اور پھر ایک گہوارہ ہے کہ جس میں اژدہے کو چیرا جا رہا ہے، اس میں مولا کائنات ہیں، رسول اللہ گہوارے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اژدہے کو لایا گیا۔ اچھا یہ اژدہے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے، آپ اشارتاً سنتے رہتے ہیں، آج سن لیجئے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کو نہ معلوم ہو نہ سنا ہو۔ اس اژدہے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ بہت پرانا اژدہا تھا اور کفار کے پاس رہتا تھا، اور یہ حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کر دیتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اس اژدہے کو اپنے بچوں کے پاس لاتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پاس یہ اژدہا لایا جاتا تھا، اور اگر وہ بچہ حلالی ہوتا تھا تو یہ اس کے پاس سے ہٹ جاتا تھا، اور اگر وہ غیر حلالی ہوتا تھا تو یہ کوئی نہ کوئی علامت اس پر چھوڑ جاتا تھا جس سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ غیر حلالی، یعنی پیدا ہوتے ہی نسب پر سے پردہ اٹھا دیتا تھا۔ دیکھیے نسب پر سے پردہ اٹھا دیتا تھا۔ اب آزمانے کے لیے حضرت علی کے پاس لایا گیا، اور جیسے ہی گہوارے کے پاس آیا تو علی ابن ابی طالب نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور اژدہے کے دہن میں دونوں انگوٹھے ڈالے
اور ایک جھٹکا ایسا دیا کہ وہ 1 سے 2 ہو گیا. یہ 1 سے 2 ہو گیا. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا اور پکڑ کے اتنا دبایا کہ وہ مر گیا. دیکھیے 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے اتنا دبایا کہ وہ مر گیا. آپ نے غور فرمایا، چاہے یہ مان لیجئے چاہے وہ مان لیجئے. بات تو عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک جھٹکے میں 2 کر دیا تو کیا کہنا علی کا، کہ جو جس کے پاس جاتا تھا اس کے پاس مصیبت بن کے جاتا تھا، لیکن جب علی کے پاس آیا تو خود اس پر مصیبت ٹوٹ پڑی. اور پھر علی نے دونوں ہاتھوں سے ایک جھٹکا دیا تو وہ 1 کے 2 ہو گئے. تو 2 ہاتھ لگائے تھے تو 2 ہو گئے. اور اگر یہ مانا جائے کہ نہیں ایک ہی ہاتھ سے مارا تو وہ 1 ہی رہا. مگر خدا کی قسم ان 2 انگلیوں کی طاقت تو اسی وقت سمجھ میں آ گئی. اژدہے کے گلے پر آ گئی تو اژدہے کو مار ڈالا، اور خیبر کے دروازے پر آ گئی تو دروازہ اکھاڑ لیا. ایک صلوات پڑھیں ایک بات غور کرو، اس پر ہمارا اور تمام مسلمانوں سے تھوڑا سا اختلاف. مانتے سب ہیں، سب نے لکھا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا اور اژدہے کو علی نے مار ڈالا. دیکھیے اژدہے کو علی نے مار ڈالا. اب ہوا کہ جب مار ڈالا تو سب کے سب رسول اللہ کے پاس پہنچے، دیکھا دیکھا علی نے مار ڈالا، دیکھا دیکھا علی نے مار ڈالا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ نے دوسرا معیار پیدا کر دیا. کہ وہ کون سا ہے؟ کہ اب علی معیار ہے، علی معیار ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ حلالی، اور جو محبت نہیں کرے گا وہ غیر حلالی. دیکھیے غیر حلالی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ علی کے فضائل ہیں. ہمارے لوگوں نے بھی کہا علی کے فضائل ہیں، لیکن میں ذرا الگ مزاج رکھتا ہوں. اب اسے کیا کیا جائے کہ میرا مزاج ہی الگ ہے. ہر آدمی کا الگ مزاج ہوتا ہے. میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا ہوں، مجھ پر سب کرتے ہیں. تو کہا صاحب آپ تو اپنے مزاج سے بات کرتے ہیں، پھر کچھ سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضیلت ہے. میں نے کہا یہ علی کے فضائل نہیں ہے، علی کا احسان ہے. کہ علی کا احسان ہے. تو ان کا بھائی اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ اژدہے کو مار ڈالا احسان ہے، یہ کون سا احسان ہے بھیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سا احسان ہے. آپ خود غور کریں، اژدہا جس کے پاس جاتا تھا اس کا نسب کھل جاتا تھا. دیکھیں نسب کھل جاتا تھا، پوری توجہ سنیے گا، نسب کھل جاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم نسب کو اللہ نے ختم کر دیا علی کے ذریعے. علی کی محبت کو معیار بنا دیا، اور جب معیار بنا دیا تو محبت رہتی ہے دل میں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، محبت رہتی ہے دل میں. اب اگر نسب خراب بھی ہے تو منہ سے تو یہی کہتا ہے ہم بھی چاہنے والے، ہم بھی محبت کرنے والے، ہم بھی محبت کرنے والے. ہمیں نہ جانے کتنوں کے نسب پردے میں ہیں. اگر اس وقت وہ اژدہا ہوتا تو کوئی کہیں لے جاتا یا نہ لے جاتا، میں ضرور لے کے مسلمانوں کے بیچ میں گھومتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھیں. اب یہ گہوارہ ہے، اس کے بعد ایک گہوارہ ہے، وہ گہوارہ ہے حسین ابن علی. یہ گہوارہ بھی عجیب و غریب. عرش والے نجات حاصل کرنے کے لیے اس گہوارے کے قریب آ گئے. حسین نے گہوارے سے ملک کو نجات عطا کی. یہ ملک کو نجات عطا کی. یہ گہوارہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فطرس اپنے آپ کو حسین سے مس کر لو. کیونکہ تاریخ میں جملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو حسین سے مس کر لو. اور فطرس نے مس کیا اپنے آپ کو گہوارے سے، یہ گہوارے سے. اور پھر بھی اسے نجات مل گئی. میں نے پوچھا کیوں مل گئی؟ کہا تو تھا کہ حسین سے مس کرو، مس کیا گہوارے سے. تو لوگوں نے بیان کیا کہ اصل میں
گہوارے سے مس ہونا بھی حسین ہی سے مس ہونا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ گہوارہ منسوب ہے حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے حسین سے منسوب ہو جائے وہ نجات دلانے لگتی ہے. کہ وہ نجات دلانے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ خانہ، یہ تعزیہ، یہ سب حسین سے منسوب ہے. جب حسین سے منسوب ہے تو جسے نجات چاہیے ہے اسے چاہیے ذریعہ اقدس کو بوسہ دے لے تو نجات مل جائے گی. ایک یہ گہوارہ ہے، اور ایک وہ گہوارہ ہے کہ جس نے اسلام کو نجات بخشی. وہ کس کا گہوارہ؟ وہ شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ جو کربلا میں اجڑ گیا. عزیزان محترم، 6 مہینے کے علی اصغر کربلا کی سرزمین پر، بچہ بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے. ماں بار بار علی اصغر کا چہرہ دیکھتی ہیں اور اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے. صبح عاشور روایت کہتی ہے کہ بچہ یوں 2 گہوارے میں کروٹیں بدلتا تھا، لیکن جب سے علی اکبر نے اذان دی تھی اس وقت سے لے کے اس وقت تک جب تک یہ بچہ آغوش حسین میں نہ پہنچ گیا، بالکل ساکت خاموش گہوارے میں لیٹا رہا. علی اصغر کروٹ بھی نہیں لے رہے تھے. بس سوچنے لگا ایسا کیوں ہے؟ تو ذہن نے جواب دیا شاید اس لیے کہ آپ کے کان میدان کی طرف لگے ہوئے تھے کہ نہ جانے کس وقت میرے بابا مجھے آواز دے دیں. عزیزان محترم، بچہ گہوارے میں ہے، دوستوں کے لاشیں آ رہے ہیں، عزیزوں کے جنازے آ رہے ہیں. عباس کا عالم آ گیا، علی اکبر کا جنازہ آ گیا. اب آقا حسین یکا و تنہا خیمے سے رخصت ہو کے میدان میں آئے اور اس کے بعد رجس پڑھنا شروع کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو آگے ہماری مدد کرے. بس جیسے ہی کہا دوستوں کی لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے صدائے لبیک بلند ہوئی. امام نے اشارہ کیا میں تمہیں نہیں پکار رہا ہوں، تم اپنی حالت پہ رہو. آپ سنیں کیا ہوا؟ خیمے سے شور گریہ بلند ہوا، اور جب خیمے سے شور گریہ بلند ہوا تو حسین در خیمہ پر آئے. آگے آواز دی رباب ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی کیوں رونا ہو رہا ہے؟ جواب آیا کہ علی اصغر نے اپنے ہاتھ کو چولہے سے گرا دیا. کیا آقا حسین کی صدا ہے، صدا کے اوپر لبیک کہا گیا ہے. صدا استغاثہ سنی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. فرمایا اللہ میرے بچے کو مجھے دے دو. علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کا رخ کیا، ایک بلندی پر پہنچے. لوگ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لائے ہیں، لیکن اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا قرآن کا ایک سورہ ہے اور چھوٹا سا بچہ آقا حسین کے ہاتھوں پہ ہے. آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظروں میں حسین خطاوار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. کوئی جواب نہ آیا. کہ مرتبہ فرمایا تم سمجھ رہے ہو اس کے بہانے میں پانی پیوں گا؟ لو میں اسے چلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں. بچے کو چلتی ہوئی ریت پر لٹایا. بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگا. باپ تھے آگے بڑھ کے اٹھا لیا، آغوش میں لیا، منہ پہ منہ رکھا، پیشانی کو چوما اور اس کے بعد فرمایا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، انہیں بتاؤ کہ تم پیاسے ہو. چھوٹا سا چہرہ دشمنوں کی طرف کیا، خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. لعینوں نے دیکھا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. لشکر میں تلاطم برپا ہوا. خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر. آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین. حرملہ نکلا، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور جوڑنے کے بعد آگے بڑھا. مارنا چاہتا تھا کہ ہاتھ کعبہ اور تیر چھوٹ گیا. جب اس سے پوچھا گیا کیا ہوا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سر پیٹتے ہوئے سامنے آ گئے. بس یہ سننا تھا کہ عمر سعد نے کہا حرملہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ بھی تو نبی کا لال ہے.
تو تیر چلا دے۔ عزیزان محترم ہرملا نے تیر چلا دیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، چلو میں خون لیا، علی اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے حسین چلے۔ زمین و آسمان انکار کر رہا ہے، حسین نے اس خون کو اپنے چہرے اقدس پر ملا۔ آہستہ آہستہ در خیمہ تک آئے، خیال آیا رباب اپنے بچے کو دیکھ کے کیا سوچے گی، پھر واپس ہو گئے، پھر آگے بڑھے، پھر واپس ہو گئے۔ اور روایت کہتی ہے حسین نے 7 چکر لگائے جو آپ اعمال عاشورہ میں کرتے ہیں، 7 مرتبہ خیمے کے در تک آئے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہ کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آخر میں آ کے آواز دی رباب علی اصغر آ گئے، سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، قدموں سے لپٹ گئی، بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، بابا بابا میں پیاسی رہ گئی، بابا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہوئیے گا، علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، اب اسے پانی مل گیا تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ حسین کوئی جواب نہیں دیتے، پیچھے سے رباب آئی، آگے خاموشی سے کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی ہیں کوئی جواب نہیں دیتی۔ کچھ دیر کے بعد فضا نے یہ جب منظر دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، رباب سر جھکائے کھڑی ہیں، سکینہ دامن سے لپٹی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ شہزادی زینب کے پاس آئی کا بی بی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا، کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، بس ایک منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا؟ کیا منظر دیکھا؟ حسین کھڑے ہیں، علی اصغر آغوش میں ہیں، عبا کے اندر ہیں، سکینہ دامن ہلا رہی ہیں، رباب خاموش کھڑی ہیں، نہ کچھ حسین کہتے ہیں نہ کچھ رباب کہتی ہیں۔ کب یہ فضا میں سمجھ گئی کیا ہو گیا، آؤ میرے ساتھ چلو، اے فضا غضب ہو گیا، یہ کہہ کے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے بی بی رباب کے کاندھے میں ہاتھ رکھا، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا بھیا میں سمجھ گئی کیا ہوا،